الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أنتم أعلم أم الله؟ هو من أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ہمارے مدرسہ آپ کے مدرسہ کے حفظ کے طالب علم ہیں، اور یہ جب انشاءاللہ تجوید میں جا کر پالش ہوں گے اور جب انشاءاللہ قرات اشرا اور درس نظامی پڑھ کر عالم بنیں گے تو انشاءاللہ دنیا کی امامت اور مسند خطابت جو ہے انشاءاللہ ان پہ فخر کرے گا اللہ کے فضل سے انشاءاللہ. تو ابھی آخری ہدیہ تبریک کے لیے محترم قاری عبدالسلام عزیزی حافظہ اللہ، اور پھر بچوں کو انعام بھی دیں گے. تو محترم قاری صاحب دعا بھی کروائیں گے انشاءاللہ. مختصر ایک دو جملے اتنے بھیجیں، 2 جملے بس. کتابی صورت میں بھی تحفے کے طور پر قرآن سعید الرحمن تشریف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان کی زندگی میں بڑے بڑے خوبصورت ایام آتے ہیں، بڑے بڑے پیارے دن آتے ہیں، لیکن وہ دن جس کے اندر اس نے دنیا و ما فیہا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ نے ان کو بنایا، پیدا کیا، انسان سے استفادہ حاصل کرتا ہے، وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. لیکن وہ دن کہ جس دن اللہ رب العزت کی کلام جس کو اللہ تعالی نے خود تلاوت کیا، اس قرآن کریم کو کہ دنیا کی بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کے لیے کچھ اصول، کچھ قواعد اور اسی طرح بڑے بڑے اسباب پڑھنے پڑتے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے.
اس کے باوجود بھی وہ سمجھ تو آتی ہے لیکن دل میں محفوظ نہیں ہو سکتی۔ اس کے مقابلے میں قرآن کریم اللہ کا وہ کلام ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ 6-7 سال کی عمر تک اس کو حفظ کر لیتا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ تو انسان کی زندگی کے اندر سب سے خوبصورت ترین دن طالب علم کے لیے وہ ہوتا ہے جس دن وہ اللہ کا کلام اپنے دل میں محفوظ کرتا ہے، اس کو مکمل یاد کرتا ہے۔ قرآن کریم کو یاد کرنے کے بعد اس کے کچھ اس کے اوپر حقوق ہے۔ حقوق میں سے نمبر 1 اس کو بھلانا نہیں۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ اس میں قرآن کریم کے 2 حقوق ہیں بندے کے اوپر، ایک اس کے ضبط کے حوالے سے، دوسرا اس کے اوپر عمل کے حوالے کے۔ اعراض وہ جس کو یاد کرنے یا اس کو بلانے کے ساتھ، یا وہ اعراض اس پر عمل کرنے کے حوالے سے کہ انسان قرآن کو یاد رکھتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا تب بھی نقصان دہ، اور یا پھر وہ یاد بھی نہیں رکھتا اور عمل بھی نہیں کرتا۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی وعید قرآن کریم میں بھیجی ہے کہ جو بندہ میرے ذکر، ادھر فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ذکر قرآن کا دوسرا نام ہے۔ قرآن کا کیا ہے؟ دوسرا نام ہے کہ جس نے میرے ذکر یعنی میرے قرآن کو، جس کی میں نے حفاظت کی ذمہ داری لی، جس نے اس کو بھلا دیا، اعراض یعنی اس سے منہ پھیر لیا۔ ومن اعرض عن ذکری، جس نے میرے قرآن سے کیا کر لیا؟ منہ پھیر لیا، یعنی اس سے بھاگ گیا، بدعملی کا شکار ہو گیا، مدرسے میں پڑھتا تھا، دوسرے کاموں میں جا کے ایسا لگا کہ نماز سے بھی گیا اور روزے سے بھی گیا، بدعملی کا شکار ہو گیا، قرآن کو بھلا دیا۔ کئی حافظ ایسے آپ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ ظاہری طور پر ٹھیک لگ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی اللہ تعالیٰ ان کے دنیاوی معاملات ان کے وہ تنگ کر دیتے ہیں، معیشۃ ضنکا۔ اور اس کے مقابلے میں دیکھیں مہنگائی کا کتنا طوفان آیا ہوا ہے، اس کے باوجود آپ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے کوئی حافظ قرآن یا قاری قرآن یا عالم دین خودکشی کر رہا ہو۔ اس کی تنخواہ 18,000 15,000 20,000 ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر رحمت ہوتی ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں پھر قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ جو قرآن کریم سے اعراض کرتا ہے، اعراض کی دو باتیں میں نے بتائی، اس کو بلا دینا اور اس پر عمل نہ کرنا، یا پھر اس کو بلا بھی دینا اور اس پر عمل نہ کرنا، یا ان میں سے ایک کر لیں یا دونوں کر لیں۔ دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے سخت وعید جو ہے وہ امت محمدیہ کے لیے یہ بھیجی ہے، اپنے بندوں کے لیے، کہ میری کتاب کی تلاوت جو ہے اس کے مقابلے میں مفہوم مخالف سے یہ لے لیں کہ قرآن کریم کی تعریف جو ہے، کہ قرآن کریم کی تعریف ہے اس کو بار بار پڑھا جانا ہے، بار بار پڑھا جانے والا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بھی دی ہے، اونٹنی کی مثال دی ہے کہ اونٹ کو باندھ کے رکھو گے تو وہ بھاگے گا نہیں، ایسے قرآن کریم جو ہے اس کو آپ پڑھتے رہیں گے تو آپ کو یاد رہے گا، اگر آپ پڑھنا چھوڑ دیں گے تو وہ آپ کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کو پڑھ لینا، یاد کر لینا، یہاں تک تو آسانی ہو جاتی ہے، لیکن پڑھنے کے بعد اس کے اوپر، اس کے قرآن کریم کے اس کے اوپر، طالب علم کے اوپر بہت زیادہ حقوق ہو جاتے ہیں کہ اس کو یاد رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، پھر وہ اس کی دعوت اس کو پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کی حدیث جو ہے اس کا مصداق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کہ اس کے اوپر قرض ہوتا ہے۔ قرض کیا ہے کہ آپ یہاں پر پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پر اتنی آسانیاں سہولتیں میسر کی ہیں،
کہ آپ دن رات صرف قرآن پڑھتے ہیں اور آپ کی ہر چیز کی ذمہ داری کس نے لی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہے. تو آپ پڑھنے کے بعد آپ کے اوپر قرض ہو جاتا ہے کہ آپ نے جو پڑھا ہے آگے پھیلائیں، اپنا فیض جاری کریں، اور اس طرح اس کے اوپر عمل کرنا. اور عمل کرنے کے بعد اس کی دعوت عمل کی اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے، اپنے اخلاق سے اپنے علاقے میں جا کر دے. جیسے کہ یہ بچے جس علاقے کے ہیں اسی علاقے سے ماشاءاللہ ندیم اللہ، دوسرے بچے کون سے تھے سر؟ شعیب یہاں سے پڑھ کے گئے ماشاءاللہ. ہاں جی، قاری زوار صاحب سے ماشاءاللہ ان بچوں نے حفظ کیا. پھر وہ اسی علاقے سے کافی بچے مطلب ہر سال 25-30 بچے آتے. اس علاقے میں میرے خیال قاری زبار صاحب کے نام کا ایک جو نا وہ تختی بھی لگنی چاہیے کہ اس علاقے کے سارے حافظ قاری زبار صاحب کے شاگرد ہیں. ٹھیک ہے جی. تو وہاں پر وہ ماشاءاللہ مدرسہ بنا کے بیٹھے ہیں اور قرآن کریم کی بہترین تعلیم دے رہے ہیں، تجوید کی، حفظ کی اور اس طرح قرات کی. تو اللہ تعالیٰ ان سے کام لے رہا ہے. انسان علم پڑھ لیتا ہے، اس کے اوپر اس کو بڑی مضبوطی ہوتی ہے، بہت وہ مضبوط ہوتا ہے اپنے حافظے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے. علم کا ہونا زیادہ علم کا ہونا یا علم کی کثرت یہ معنی نہیں رکھتی. اصل علم وہ ہے جو انسان کے لیے اس کا صدقہ جاریہ بن جائے، وہ اس کے لیے نافع بن جائے. کہ جو علم پڑھا ہے اس کو آپ نے اپنے لیے نفع کیسے بنایا. انسان جب فوت ہو جاتا ہے اس کے سارے اعمال سے ترک ہو جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. دو چیزیں اس کے ساتھ کٹ جاتی ہیں. مطلب ایک چیز اس کے ساتھ جاتی ہے کہ اس کے سارے اعمال، اس کا پیچھے چھوڑا ہوا صدقہ جاریہ اور اس کی اولاد کی صورت میں یا اس کے تلامذہ کی صورت میں یا اس نے کوئی ایسا خیرات کا کام کیا ہے یا اس کے مرنے کے بعد وہ جاری و ساری رہتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی بخشش کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو بات پھر لمبی ہو جاتی ہے. میں ان بچوں کو بہت مبارک دیتا ہوں، ان کے استاد محترم کو مبارک دیتا ہوں، اور اسی طرح ادارے کے تمام اساتذہ کرام جو دن رات ان بچوں کی تربیت کے حوالے سے، ان کی نمازوں کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے ان کے اوپر نگرانی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنا ٹائم صرف کرتے ہیں. یقیناً ادارہ جو ہے، جو آپ کی شان ہے اس کے مطابق آپ کی خدمت نہیں کرتا، لیکن عزت بہت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو محمد کا ساتھی بننا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو فقر و فاقہ کے لیے تیار رکھے. تو فقر و فاقہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں دین پڑھنے پڑھانے والے، یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. ان کے لیے مشکلات جو ہے وہ دنیا سجل المومن کے تحت مشکلات آتی ہیں، لیکن اس کے اوپر صبر اور شکر کرنا اور تھوڑے کے اوپر قناعت کرنا اور زہد اختیار کرنا. ان اللہ یحب المؤمن الخفی التقی الغنی، اللہ اس مومن کو پسند کرتے ہیں المؤمن الخفی ہے جو پوشیدہ رہتا ہے لوگوں سے، بس اپنا کام کیا ہے، قرآن پڑھایا، آرام سے بیٹھا ہے. الغنی لوگوں سے بے پرواہ ہے، باہر دیکھتا ہے، بڑی بڑی پجاروں پراڈوں دیکھتا ہے تو متاثر نہیں ہوتا ہے. وہ کہتا ہے جو مجھے اللہ نے دے دیا ہے اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. اس کی دلیل کیا مانگتے ہو؟ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم. اے نبی، جو دنیا کو میں نے دنیا کا مال و متاع لوگوں کو دیا ہے، آپ ان کی طرف دیکھ کے اپنے آپ کو پریشان نہ کیجیے، اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار نہ کیجیے. جو آپ کے لیے مجھے محبوب ترین چیز تھی وہ میں نے آپ کو دے دی. وہ کیا تھا؟ میرا قرآن. میرا کیا تھا؟ قرآن. تو جس طالب علم کو قرآن کی دولت مل جائے وہ ہو بعمل اور اس کے ساتھ مخلص ہو اور اس کے لیے محنت کرے. اخلاص اور محنت، دو چیزیں، اخلاص اور محنت، ان دو چیزوں کو لازم پکڑ لے، اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتے. تو رزق تو آپ دیکھتے ہیں کسی کے پاس تھوڑا ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، یہ اس کی تقسیم ہے. اس کے اوپر بندے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اصل بات دین ہے، قرآن ہے، دین کی نعمت ہے کہ اگر آپ کو مل گئی تو آپ دنیا کے سب سے خوبصورت اور خوش بخت انسان ہیں.
اور اگر آپ کو مل گئی پھر آپ نے اس کی قدر نہیں کی تو پھر دنیا کے بدبخت انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وبعظیم سلطانک، اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا، وجعل القرآن شفيعا لنا بيوم القيامة، اللهم ارزقنا بتلاوة القرآن، اللهم ارزقنا بتلاوة القرآن، اللهم ارزقنا بتلاوة القرآن برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم صل على محمد وبارك وسلم وصل عليه۔